بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ دین کے نام پر قتل عام کا سلسلہ تمام ادیان کے لیے بدنامی کا اور تمام ادیان کے پیروکاروں کے اگلی نسلوں کی دین سے دوری اور دین کے مذاق بننے کا سبب ہے۔ دین کے نام پر کہیں بھی قتل عام ہو، خصوصاً مظلوم عوام کا، چاہے وہ کسی بھی دین اور مذہب کے پیروکار ہیں، یہ انتہائی بدترین جرم ہے۔ اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ مختلف ادیان کے پیروکار کسی بھی مظلوم کے قتل پر خاموش رہیں یا ان کی خاموشی تائید کی صورت میں ہو۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت فلسطین میں مظلوم عوام کے ساتھ، گو کہ یہ ظلم وہاں کے کرسچنز پر بھی ہو رہا ہے لیکن مسلمانوں پہ زیادہ ہو رہا ہے، اور اس صورتحال میں خود یہودی علماء کا خاموش رہنا ان کے دین کی بدنامی کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی بے قصور یہودی مارا جائے اور مسلمان خاموش ہوں تو یہ اسلام کی بدنامی کا سبب ہے۔ لہٰذا ہم سب کو کھل کے کہنا چاہیے کہ دین کے نام پر قتل عام کا سلسلہ رکنا چاہیے، تمام ادیان کی بدنامی کا سبب ہے۔ ہمیں مذمت کرنی چاہیے ہر ظالم کی، اور یہی حکم ہے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کا، اور ساتھ دینا چاہیے ہمیں ہر مظلوم کا، اور یہی آخری وصیت تھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ہم ہر ظالم کی مخالفت کریں، چاہے وہ ہم پر ظلم کرے اور چاہے کوئی ہم میں سے ہو اور کسی اور پر ظلم کرے۔ لہٰذا اگر اسرائیلی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں تو ہمیں اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، لیکن یورپ میں جو ہٹلر نے ان پر ظلم کیا ہمیں اس کی بھی تائید نہیں کرنی چاہیے، جو بعض دفعہ سوشل میڈیا میں دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کبھی بھی ہٹلر کی تائید نہ کرتے۔ بس ہم ہٹلر کے ظلم کی بھی مخالفت کریں، اور آج کوئی بھی حکومت، کیونکہ بلا شک ان گیمز کے پیچھے یورپ اور امریکہ کی بہت ساری حکومتوں کا ہاتھ ہے، بس جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ نہ فقط اسلام کے لیے بلکہ دیگر ادیان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ الحمدللہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے، چاہے آیت اللہ موسیٰ صدر ہوں، انقلاب سے پہلے سے فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور دیگر ہمارے مراجع اعظام، اور انقلاب کے بعد امام خمینی نے مدد کی فلسطینیوں کی، اور خصوصاً یوم القدس کا اعلان کیا، اور اسی طرح سے آج بھی ایران کے تمام علماء کرام اور مراجع اعظام اہل فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اہل سنت ہیں، کیونکہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہر ظالم کے خلاف ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں آج کس طرح سے سید الشہداء اسکول کی بچیوں کا قتل عام کیا گیا، کہ اب تک کی اطلاع کے مطابق 50 بچیاں شہید ہو چکی ہیں، اور 200 کے قریب بچیاں اور کچھ افراد جو اس وقت وہاں چل رہے تھے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ISIS کا کام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان اور ISIS الگ الگ ہیں؟ کیا طالبان، ISIS، بوکو حرام، الشباب، ریاض الصالحین چچینیا کی، لشکر جھنگبی، سپاہ صحابہ، القاعدہ، یہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، یعنی دیوبندیت؟ یہاں پر ہم نہیں کہتے کہ تمام دیوبندی اس چیز کی تائید کرتے ہوں گے، لیکن اگر علماء دیوبند کھل کے فتوے نہیں دیتے اور بار بار نہیں دیتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا ساتھ تو ہے۔ اب پاکستان کی آرمی کو یہ چاہیے کہ ان تمام مفتیوں کو ان کی فیملیز کے ساتھ جمع کریں اور ان سے عہد لیں، ان سے قسم کھلوائیں، ان سے اقرار لیں کہ اگر ہم نے کسی بھی دہشت گردی کسی بھی دین و مذہب کے خلاف کی اور اس کا ساتھ دیا اور اس کی تائید کی
اور اگر معلوم ہونے کے بعد خاموش رہے اور کسی بھی طرح سے اس کو سپورٹ کیا، چاہے لکھ کر، چاہے بول کر، چاہے SMS سے، چاہے اشارے سے، چاہے کسی بھی طریقے سے، تو ہماری بیویوں کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ ممکن ہے یہ بات کسی کو لطیفہ لگے، لیکن اس قسم کے افراد کو انہی کے حربے سے روکنا ضروری ہے۔ بلکہ اکثر مفتیوں کو، مدرسوں کو اور طالب علموں کو آرمی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے جمع کریں اور ان سے اس قسم کا اقرار لیں۔ اب یہاں پر لازم ہے خصوصاً دیوبندی علماء پر، الخصوص جو اپنے آپ کو مفتی اعظم پاکستان بھی کہلوانا پسند کرتے ہیں، کہ وہ کھل کے کہیں، کھل کے فتویٰ دیں، اور جب جب ضرورت ہو، جب جب کوئی حادثہ ہو تو کھل کے فتویٰ دیں کہ اس قسم کا قتل عام کسی بھی دین و مذہب کے ساتھ حرام ہے۔ اگر وہ خاموش ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے پیروکاروں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کے نام پر شدت تمام ادیان کے خلاف ہے۔